بہت اہم ہے۔ جان دینے والے اللہ ہیں، جان لینے والے بھی اللہ ہیں۔ انہیں جب جان دینے کا حق ہے تو جان لینے کا بھی حق ہے۔ جیسے اللہ کو جان لینے کی اتھارٹی حاصل ہے، ویسے اپنی وہ اتھارٹی وہ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں کہ تم اس کی جان لے لو۔ جیسے اللہ نے انسانوں کی جان لینے کی اتھارٹی حضرت اسرائیل کو دے کے رکھے ہیں۔ اگر حضرت اسرائیل انسانوں کی یا جانوروں کی جان لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے لے رہے ہیں، تو اللہ کو جان لینے کا حق ہے تو اپنے حق کو دوسرے کے حوالے کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ اتھارٹی دیے ہیں، چونکہ مسلمان اللہ کی زمین پر خلیفۃ اللہ فی الارض، انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت مسلمان اس زمین پر اللہ کا نائب ہے، اور اللہ نے جانوروں کو ذبح کرنے کے سلسلے میں ہمیں اپنا نائب بنایا ہے۔ جب وہ حضرت اسرائیل کو انسانوں کی جان لینے کا نائب بنا سکتے ہیں تو انسانوں کو جانوروں کی جان لینے کا نائب بنا سکتے ہیں۔ حضرت اسرائیل کا انسانوں کی جان لینا ظلم نہیں ہے، انسانوں کا جانوروں کو ذبح کرنا اور ان کی جان لینا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر انسانوں کا جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے تو حضرت اسرائیل کا انسانوں کی جان لینا بھی ظلم ہوگا۔ تو جب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چیز ظلم نہیں ہے تو انسانوں کا جانوروں کو ذبح کرنا بھی ظلم کے دائرے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں قربانی سے متعلق کچھ حصہ جمعہ کی نسبت سے عرض کیا گیا تھا۔ حالات کے پیش نظر اسی مضمون کی تکمیل ضروری اور مناسب موقع کے محل کے لحاظ سے محسوس ہوئی، تو اس بار اسی مضمون کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا، اللہ تعالیٰ کے پاس تم لوگ جو قربانی دیتے ہو اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ولا دماؤہا، نہ اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ قربانی کے عمل سے تمہارے تقوی کا امتحان لینا چاہتے ہیں، تمہاری فرما برداری اور اطاعت کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اس آیت کے تحت میں پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ قربانی کرنا جب اللہ کا حکم ہے تو قربانی کرنا کسی جانور پر ظلم نہیں ہوگا، اور قربانی کرنا رحم کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔ مسلمان جانور ذبح کر کے نہ ظالم بن رہا ہے، نہ بے رحمی کر رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ ظلم کا حکم دے رہے ہیں، نہ مسلمان ظلم پر عمل کر رہا ہے۔ اور ایک بنیادی بات یہاں یہ ہے کہ اللہ نے تمام قوموں میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب میں اللہ نے رحم کرنے کی صفت رکھی ہے۔ ہر خاندان، ہر قوم، ہر قبیلے والوں کو اپنے اپنے خاندان، قبیلے، اولاد پر رحم آتا ہے۔ کوئی بھی قوم کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے پہ رحم نہ ہو، ماں کو اپنی اولاد پہ رحم نہ ہو، بڑوں کو اپنے چھوٹے پہ رحم نہ ہو۔ اللہ نے ہر انسان میں صفت رحم رکھی ہے، تو مسلمانوں میں بھی اللہ نے صفت رحم رکھی ہے۔ مسلمانوں کو رحم سے خالی کہنا ایک طرح کی تہمت، بہتان اور الزام ہے۔ مسلمانوں کے دل میں رحم ہوتے ہوئے بھی ہم حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے، اسے مثال سے سمجھیں، ہمارے نزدیک رحم سے زیادہ حکم یہ اہمیت رکھتا ہے
یعنی سیدھے سیدھے سوال یہ ہے، ایک طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ رحم کرو، یعنی قربانی نہ کرو، جانور کی جان نہ لو، دوسری طرف حکم یہ ہے کہ قربانی کرو اور ذبح کرو۔ تو اب ہم یہ سوال کرتے ہیں، ہم رحم پر عمل کریں جس کا غیر مسلم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم حکم پر عمل کریں جس کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے؟ تو ہم کہیں گے رحم سے زیادہ حکم پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ یہ حکم رحم کے خلاف نہیں ہے۔ کیسے؟ دلیل اس کی یہ ہے، ہندوستان کے مشہور بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں محمود غزنوی۔ ان کے وزیروں میں سے، محمود کے وزیروں میں سے ایاز ایک مشہور وزیر گزرے ہیں جو اپنے وزراء میں بہت پسندیدہ، اور محمود ان کو بہت چاہتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے وزیروں کو حسد ہوتا تھا۔ تو محمود سے وزیروں نے شکایت کی کہ آپ ان کو اتنا، ایاز کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ جواب دینے کے لیے ایک وقت متعین ہوا کہ ٹھیک ہے، وقت آنے پر بتائیں گے، اور وقت آیا تو سارے درباریوں اور وزراء کے سامنے محمود بادشاہ نے بہت قیمتی ہیرا جو نایاب بھی تھا اور اس کا کوئی بدل بھی نہیں تھا، وہ لا کر دربار میں رکھا اور وزیروں سے کہا کہ اسے توڑو۔ تو سب سے بڑے وزیر نے یہ کہا کہ شاید بادشاہ جہاں پناہ موڈ خراب ہے یا غفلت میں ہے، کیسی چیز کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ ہیرا ٹوٹ گیا تو پھر دوسرا نہیں ملے گا۔ تو اس نے یہ سوچا شاید میرا امتحان ہے، میں توڑ دوں گا تو میری شاید کچھ پنشمنٹ ہو جائے یا میری سزا ہو جائے، یہ بہانہ کر کے چھوڑ دیا کہ بادشاہ اتنا قیمتی ہیرا کیسے توڑ دوں۔ وہ ہٹ گیا، دوسرا وزیر آیا، اس سے جب حکم ہوا توڑو تو اس نے سوچا مجھ سے پرانے، مجھ سے سینئر، مجھ سے بڑے وزیر نے جب نہیں توڑا، وہ مجھ سے عقل مند ہے، وہ کچھ تو بھی سوچا ہوگا، جب اس نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ تو اس نے بھی کہا کہ بادشاہ میں یہ ہیرا کیسے توڑ سکتا ہوں؟ اس طرح ہوتے ہوتے سارے وزراء نے معذرت کر لی۔ ایاز کی جب باری آئی تو اس نے ہتھوڑا لیا اور ایک ہی وار میں ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب اس سے شکایت کی گئی کہ تمہیں عقل نہیں ہے کہ اتنا قیمتی ہیرا تم نے توڑ دیا، پھر کہاں سے لاؤ گے؟ تو ایاز نے جواب دیا کہ میرے سامنے ایک تو ہیرے کی قیمت تھی، دوسری طرف آقا کے حکم کی قیمت تھی، تو میں نے دونوں کا موازنہ کیا، ہیرا توڑوں یا حکم توڑوں، ہیرا توڑوں یا حکم توڑوں۔ تو مجھے لگا کہ ایسے ہیرے پھر ہم 1000 لا سکتے ہیں، لیکن ایسا آقا پھر دوسرا نہیں لا سکتے، تو میں آقا کا حکم توڑنا گوارا نہیں کیا، ہیرا توڑنا گوارا کر لیا۔ اور دوسری بات، تم نے یہ سوچا کہ مجھ سے سینئر وزیر نہیں توڑا، وہ مجھ سے بڑا عقل مند ہے، شاید کوئی تو وجہ ہوگی کہ نہیں توڑا، تو میں نے بھی سوچا ان سب وزیروں سے بڑا عقل مند بادشاہ ہے، وہ جب حکم دے رہا ہے تو کوئی تو مصلحت ہوگی کہ جب توڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، تم اپنی عقل سے نہ توڑنے کو ضروری سمجھا، میں بادشاہ کی عقل سے توڑنے کو ضروری سمجھا۔ تو اب یہاں پر معلوم ہوا حکم ٹوٹنا یہ بڑا جرم ہے، ہیرا ٹوٹنا بڑا جرم نہیں ہے۔ ایسے ہی قربانی نہ کرنا اور اللہ کا حکم توڑ دینا یہ جرم ہے، اور رحم، اور وہ بھی انسانوں کا اپنا پیدا کیا ہوا رحم، جسے اللہ رحم نہیں مانتے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے جسے رحم کہتے ہیں، ویسے لوگوں کے رحم کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، رحم انسان کے اندر ایک وجدانی کیفیت ہے، یعنی انسان میں اللہ نے خوشی رکھی، غم رکھا، غصہ رکھا، درد تکلیف کا احساس رکھا، ویسے ہی اللہ نے رحم کرنے کا احساس بھی انسان کے اندر رکھا ہے، اور یہ احساسات ہر انسان میں کتنے پائے جاتے ہیں وہ خود جانتا ہے۔ دوسرا آدمی اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر رحم ہے یا نہیں ہے، دوسرا میرے رحم کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ رحم دل میں پائی جانے والی چیز ہے، کوئی میرے دل میں پائی جانے والی صفت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کی مثال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ گزرے ہیں اور جنگ آزادی میں آپ کا بہت بڑا کردار رہا ہے. 4 سال کے آس پاس آپ مالٹا کی جیل میں رہے. تحریک ریشمی رومال کے آپ ہی بانی ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث پڑھاتے تھے اور سال گزرنے کے بعد بقرعید گزرنے کے بعد ہی ایک بچھڑا یا جانور خرید کر رکھ لیتے. 8-10 مہینے اسے پالتے, اتنا اسے مانوس کر لیتے کہ ان کے آواز پر وہ آ جاتا, اور جب گھر سے نکل کر دور حدیث آتے تو وہ جانور بھی دور حدیث آتا. جب تک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھاتے تو وہ کلاس کے باہر بیٹھتا, اور جب آپ واپس گھر جاتے تو ساتھ واپس گھر جاتا. اتنا جانور وہ مانوس ہو گیا. اور جب قربانی کے دن آتے, جانور کو جب انسیت آقا سے ہو گئی تو انسان کو جانور سے کتنی انسیت نہیں ہوگی. تبھی تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے بچے تھے, چھوٹا سا پرندہ پال رکھے تھے, اتفاق سے ان صحابی بچے کا پرندہ مر گیا اور وہ بچہ غم زدہ کیفیت میں بیٹھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دینے کے لیے, اپنائیت میں لانے کے لیے بے تکلفی سے فرمایا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر تمہارا بچمڑا چھوٹا پرندہ کیا ہوا. تو یہاں سے سمجھنا یہ ہے کہ چھوٹے بچے کے اندر بھی اپنے وہ چھوٹے سے پرندے کے بچے کے چلے جانے کا احساس ہے, غم ہے. تو غم اور احساس تو ہر بچے میں انسان اللہ نے رکھا ہے, تو ان مسلمانوں میں اور جوانوں میں اور بالغوں میں کیوں نہیں ہوگا. تو جب یہ جانور اتنا مانوس ہو گیا, قربانی کے دن آتے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جانور لٹا کر جب چاقو چلاتے, آنکھوں سے آنسوں بہتے جاتے, روتے رہتے اور اللہ کے حکم پر چاقو بھی چلاتے. اور یہ اپنے عمل سے یہ گویا کہ گواہی دیتے, ایک طرف ہمارا رحم ہے جس کی وجہ سے کاٹنا نہیں ہے, دوسری طرف اللہ کا حکم ہے جس کی طرف سے ہمیں ذبح کرنا ہے. دل میں رحم ہے تبھی آنکھوں سے آنسوں بہہ رہے ہیں, اور اللہ کا حکم ہے تبھی ہاتھوں پہ چاقو چل رہی ہے. تو اس طرح حکم اور رحم دونوں کو جمع کرنے کی طاقت اللہ نے مسلمان میں رکھی ہے. رحم کے نام پر حکم توڑ دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے, اللہ نے مسلمانوں کو یہ جذبہ تعمیل حکم دیا ہے. اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا اتنا بہترین جذبہ مسلمانوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں انسان اپنی جان دینے کی باری آئے, جام شہادت نوش کر لو, اپنی اولاد کو اللہ کے راہ میں بھیجو, وہ شہید ہو جائے, تم شہید کی ماں کہلاؤ گی, شہید کے والد کہلاؤ گے, شہید کی بیوی کہلاؤ گے. تو انسانوں میں, مسلمانوں میں اللہ نے وہ جذبہ رکھا, ہم جانور تو دور کی بات, اس کے حکم پر اپنی اور اپنی اولاد کی جان بھی قربان کرنے تیار ہیں. اسی کو تو اسلام میں شہادت کہتے ہیں. تبھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کو کھڑا کر کے کہتی ہیں, کل میدان جنگ ہے اور میں تمہیں قسم دیتی ہوں میرے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے, میں نے شادی سے پہلے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے جس سے مجھ پر انگلیاں اٹھے, تمہاری تربیت میں بھی میں نے کوئی کمی نہیں کی ہے. خدا کی قسم کل جب میدان جہاد میں جاؤ تو کوئی پیٹ پھیر کر بھاگ کر نہیں آئے گا, تم میں سے ہر بیٹا شہید ہو جائے گا, اور کل قیامت کے دن میں 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی. اب یہاں دیکھو, کوئی کہہ سکتا ہے وہ ماں بے رحم ہے, اسے اپنے بچوں پہ رحم نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کو کہہ رہی کہ جا کے شہید ہو جاؤ. بے وقوف ہوگا جو کہے گا. یعنی رحم کی نفی اگر تم عام انسانوں سے کرتے ہو تو بھی نہیں مانے جانے والی بات ہے, لیکن جب رحم کی نفی تم ایک ماں سے کر دیتے ہو کہ ماں میں بھی رحم نہیں ہے اپنے بیٹوں کے لیے, یہ کیسا مانا جائے گا؟ جبکہ ماں کی ممتا اپنی اولاد کے بارے میں مشہور ہے, ماں سے بڑی محبت اور میاں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. کیا وہ ماں اپنے بیٹوں کو جب شہادت کی ترغیب دیتی ہے اس کا دل رحم سے خالی ہو سکتا ہے؟ ہرگز خالی نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا رحم ہونے کے باوجود بھی حکم پر عمل کرنا یہ زیادہ اہم ہے.
رحم سے زیادہ حکم پر عمل کرنا اہم ہے۔ چنانچہ ہندوستان کی آزادی کے موقع پر بھی جب مسلمان نوجوان انگریز کے ہاتھ شہید ہوتے جا رہے تھے، حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کے 2 بیٹے تھے، وہ بھی جنگ میں شریک ہوئے، آزادی کی جنگ میں۔ ایک بیٹا شہید ہو گیا، دوسرا بیٹا واپس آ گیا، تو وہ بوڑھی ماں جو ان بیٹوں کے سہارے جیا کرتی تھی، وہ بیٹا واپس آنے پر غم کرنے لگی کہ تو بھی قبول ہو جاتا تو مجھے خوشی ہوتی تھی۔ تو کیا اس بوڑھی ماں سے رحم کی نفی کرو گے کہ اس بوڑھی ماں کے اندر رحم نہیں تھا، اس واسطے بیٹوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہی تھی؟ کوئی عقل مند اس کی نفی نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ رحم سے زیادہ حکم کی تعمیل انسان میں ہوتی، مسلمان میں ہوتی ہے۔ اور تو اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہماری جان قربان ہو جانا گویا کہ ہم اللہ سے ملنے کو پسند کرنا ہے، اور جب ہم اللہ سے ملنے کو پسند کریں گے تو اللہ بھی ہم سے ملنا پسند کریں گے۔ یہ بھی انسانوں کا اصول ہے۔ آپ اگر اپنے بھائی سے ملنا پسند کریں گے تو بھائی بھی ملنا پسند کرے گا۔ آپ خود منہ پھیر کے جاتے رہیں گے، آپ خود رشتہ داریاں توڑتے رہیں گے، کس کو کیا پڑی ہے کہ گود میں آ کے بیٹھ جائے۔ تو ہمیں جب اللہ سے ملنے کی محبت اور تمنا ہوگی تو اللہ بھی ہم سے ملنے کی تمنا کریں گے۔ تو انسان کا قربان ہونا اللہ سے ملنے کی تمنا ہے، جانور کا قربان ہونا بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی ادا ہے۔ اس واسطے قربانی رحم کے خلاف نہیں ہے اور قربانی ظلم نہیں ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے، قربانی عقل میں نہیں آنے والی بات ہے۔ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جانور کاٹنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں۔ اس میں یعنی اگر کامن سینس سے اگر سوچا جائے، یوں سمجھ میں آئے گا، انسان جینے کے لیے کھانا چاہیے، تو کھانے کے لیے سبزیاں ہیں، اناج ہے، فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ ہے، یہ سب چیزیں کھاؤ اور زندے رہو۔ کیا ضروری ہے کہ کھانے کے لیے جانور ذبح کر کے ہی کھاؤ؟ تو ہمیں جانور کو ذبح کرنا عقل میں نہیں آنے والی بات ہے، قربانی کرنا سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے کہ کھانے کے لیے ایک جانور کی جان لے لی جا رہی ہے۔ تو ہم ان سے پہلی بات یہ کہتے ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں، حضرت تھانوی نے ایک مثال دی، اس مثال سے پہلے ایک دوسری مثال سمجھنے کے لیے بہت سی باتیں اسلامی تعلیمات میں وہ ہوتی ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتی ہیں۔ بہت سے احکامات وہ ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتے ہیں۔ جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے وہ غلط ہونا ضروری نہیں ہے، جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے وہ غلط ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچے ہیں، بالغ ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد سہاگ رات کی جو لذت ہے وہ چھوٹے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو مطلب یہ بچہ پاگل ہے، کیونکہ اس کی عقل میں وہ بات نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح بارڈر پہ جانے کے بعد ایک آدمی فوجی بن کر کھڑے رہ کر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ ملک کے لیے شہید ہو جاتا ہے، اور پھر اسے شہید ہونے پر سرکاری اعزاز دیا جاتا ہے، اس کے جنازے کو بھی سلیوٹ کر کے دفنایا جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں بتائیے، اللہ کے نام پہ قربان ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ملک کے لیے قربان ہونا سمجھ میں آ رہا ہے۔ ملک کے لیے شہید ہو جائے تو سلیوٹ کریں گے، تب نہیں بولیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بارڈر پہ کیوں رکھا گیا ہے پبلک کو ملٹری بنا کر، سولجر بنا کر۔ انہیں بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جینے دو، انہیں بھی سماج میں سب کے ساتھ ملے جلے رہنے دو۔ جنگلوں میں رہتے ہیں، دریا کے کنارے رہتے ہیں، ندی نالے کے کنارے پڑے رہتے ہیں، ایسی زندگی کیوں؟ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ملک کی حفاظت ضروری ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، مذہب کے شاعر کی حفاظت ضروری ہے، ملک کی حفاظت ضروری ہے۔ تو جیسے آپ کو بھی ملک اہم ہے، ہمیں بھی ملک اہم ہے، اس کے ساتھ مذہب بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے ملک کی حفاظت ضروری، مذہب کے شاعر کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ اگر کوئی پرائم منسٹر بن جائے اس کے آگے 4 گاڑیاں جائیں، پیچھے 4 گاڑیاں جائیں، آپ کو پرائم منسٹر اس واسطے بنائے کہ آپ آگے پیچھے 10 گاڑیاں لے کے پھرتے رہو؟ کیا لاجک ہے اس میں؟ کیوں اتنے لوگوں کا پیسہ جو انکم ٹیکس کی صورت میں وصول ہو رہا ہے فالتو برباد کر رہے ہو؟ انہیں چھوڑو، اپنا نوکر بنا کر رہنے کے بجائے پیسہ دو، یہ بزنس کریں گے اور خوشی سے جئیں گے۔ تم آئے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، تم آواز دو تو ہم فوراً ڈور کھول دیں، تم چلو تو ہم گھنٹے گھنٹے تمہارے پیچھے کھڑے رہیں سیکورٹی گارڈ بن کر۔ کون سے عقل میں آنے والی بات ہے؟ کہیں گے ان کی حفاظت ضروری ہے، یہ ملک کی اہم شخصیت ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں چند اوٹوں پر چند مدت کے لیے اہم بن جانے والی شخصیت کے لیے اتنا اہتمام ضروری ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں خالق کائنات کے حکم کی بھی اہمیت ضروری ہے، اس کے لیے بھی چند چیزیں قربان کرنا پڑتا ہے، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ اور 2 اور مثالیں، مثال کے طور پر مسلمان کو سمجھنے کے لیے، ہمیں گیاسز ہو گئے، مسجد میں بیٹھے ہیں، ہوا خارج ہو گئی۔ ہوا خارج کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں سے گندگی نکلتی ہے۔ حکم کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کیسے ہوگا؟ جاؤ چہرہ ہاتھ پیر دھو اور سر کا مسح کرو۔ ہم یہ پوچھتے ہیں گندگی کہاں سے نکلی تھی؟ وہاں دھویا؟ نہیں دھویا، پھر بھی وضو ہو گیا؟ ہو گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ گندگی کسی اور جگہ سے نکلی ہے، دھویا کوئی اور گیا ہے، پھر بھی وضو ہو جاتا ہے۔ عقل میں نہیں آ رہی بات۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ جہاں سے گندگی نکلی اس کو دھویا جائے، لیکن اس کو تو دھونے کا حکم نہیں ہے۔ دوسرے اعضاء دھو لو، وضو ہو جائے گا۔ معلوم ہوا شریعت کے بعض احکام وہ ہیں عقل میں نہیں آتے، پھر بھی زندگی بھر عمل کرتے آئے ہیں۔ ایسے ہی حضرت تھانوی فرماتے ہیں مثال بہت گہری ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت اہم بھی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں آپ یہ بتاؤ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں ان کے پیدائش کا طریقہ کوئی لاجیکل ہے؟ کیسے پیدا ہونا چاہیے انسان کو؟ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ اہمیت انسان کو ہے، اسی کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ لیکن وہی انسان پیدا ہوتا ہے گندے پانی سے، وہی انسان پیدا ہوتا ہے گندے راستے سے۔ یہ لاجک سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کو یہاں سے پیدا ہونا چاہیے تھا؟ اتنی اشرف مخلوق ہے، ہم سے بہتر تو مرغی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، انڈوں سے نکلتے ہیں، گندگی سے نہیں نکلتے ہیں، تو وہ زیادہ اچھے راستے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو انسانوں کی پیدائش بھی عقل سے اگر دیکھی جائے تو یہ کوئی لاجیکل نہیں ہے، پھر بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کیا خلاف عقل پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا پیدا ہونے والے سب لوگوں کو پاگل کہیں گے کہ غلط طریقے سے پیدا ہوا کہیں گے؟ جیسے ان کی پیدائش تسلیم کی جاتی ہے کہ جیسے بھی ہیں پیدا ہوئے ہیں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اسی طرح شریعت کا کوئی حکم ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ چیز قربانی عقل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ کیوں عقل کے خلاف بھی نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے دنیا کا اصول ہے، فطرت کا قانون ہے، جو لو کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہائی کوالٹی کے لیے قربان کرنی پڑتی ہیں، ادنا درجے کی چیزیں اعلیٰ درجے کی چیزوں کے لیے قربان کرنی پڑتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پورا نظام اسی پر بنایا ہے کہ آپ دیکھیں بہت سی مخلوقات وہ ہیں، مثال کے طور پر جو ہم تمیز کرنے کے لیے اسلام میں فرق بتایا گیا، مخلوقات جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں جانوروں میں سے بعض جانور حلال ہیں، بعض جانور حرام ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی جانور حلال نہیں، کسی کو نہیں کاٹنا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں پورے جانور حلال ہیں، سب کھانا، خنزیر بھی کھاؤ، سانپ بھی کھاؤ، بچھو بھی کھاؤ، کیکڑا بھی کھاؤ، مگرمچھ بھی کھاؤ، گرگٹ بھی کھاؤ، پتنگے بھی کھاؤ، سب کھاؤ۔ ایک مخلوق تو وہ ہے کہ ہر جانور حلال ہے ان کے نزدیک، اور ایک مخلوق وہ ہے جو کہتی ہے کہ کوئی حلال نہیں، سب کسی کو نہیں کاٹنا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں اپنے حساب سے کسی کو حلال مانتے ہیں اور اپنے حساب سے کسی کو حرام مانتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ قربانی کو منع کرتے ہیں وہ لوگ صرف گائے کی قربانی کو منع کرتے ہیں، بکرا تو وہ بھی کھاتے ہیں، چکن تو وہ بھی کھاتے ہیں، فش تو وہ بھی کھاتے ہیں۔ اور ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا تھا تو وہاں پر دیکھا غلطی سے ایک ایسے گاؤں میں ہم
کار لے کے چلے گئے تو دیکھا وہاں پر گوشت بیچنے والی بھی غیر مسلم عورتیں ہیں، گوشت بیچنے والی بھی غیر مسلم عورتیں ہیں۔ جب بڑے جانور کی قربانی کی بات آتی ہے تو رحم بھی آیا، ظلم بھی آیا، خلاف عقل بھی آیا، اور چھوٹے جانور کے ٹکڑے کر کے خود بیچ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا بعض جانور اپنے حساب سے حلال کر لیے اور بعض جانور اپنے حساب سے حرام کر لیے، اور مسلمان وہ قوم ہے حلال حرام قرار دینے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اور رسول اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال سمجھتے ہیں، رسول اللہ نے جو حرام کیا اسے ہم حرام سمجھتے ہیں۔ حلال حرام میں ہم کسی کے تابع نہیں ہیں، حلال حرام میں عقل کے بھی تابع نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں۔ تو آپ بتائیے، ایک قوم مطلقاً حلال کہہ دینا، ایک قوم مطلقاً حرام کہہ دینا، ایک قوم جو اپنی مرضی سے کسی کو حلال کسی کو حرام کر لینا، اور ایک قوم وہ ہے جو اللہ کے حکم پر حلال کرتی ہے، یہ قوم غلطی پر ہے۔ یہ باقی سب جو فیصلے ہو رہے ہیں اپنی عقل سے یہ سب صحیح ہے۔ یہ کون سا لاجک ہوا؟ یہ کون سا اصول ہوا؟ اور دوسری بات، ادنا کا اعلیٰ کے لیے قربان ہونے کی مثال آپ دیکھیں، جنگل کا اشرف اعلیٰ اعظم جانور شیر ہے، تبھی اسے بادشاہ کہتے ہیں، تو وہ اعلیٰ درجے کا جانور ہوا، اور وہ اس سے نچلے درجے کے جانوروں کو چیر پھاڑ کھاتا ہے۔ تو ادنا درجے کی مخلوق اعلیٰ درجے کی مخلوق کی غذا بنتی ہے، پھر بھی کوئی اسے خلاف عقل نہیں سمجھتا۔ یعنی اب تک کسی کو یہ ڈاؤٹ ہوا جنگل کا شیر گوشت کیوں کھاتا ہے، بریانی کیوں نہیں کھاتا ہے، مندی کیوں نہیں کھاتا ہے، بھاجی کیوں نہیں کھاتا ہے، فروٹ ڈرائی فروٹ کیوں نہیں کھاتا ہے، اب تک کسی کے دماغ میں آیا؟ دماغ میں نہیں آیا۔ تو ہم بولیں کہ آپ کے دماغ میں نہیں آیا تو آپ پاگل ہیں؟ نہیں بولیں گے، اس واسطے نہیں بولیں گے کہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ اعلیٰ کے لیے ادنا درجے کی چیزیں قربان ہو جاتی ہیں۔ دوسری مثال کہ آپ دیکھیں، کسی کو سانپ بچھو نے کاٹ لیا، انگلی میں زہر چڑھ گیا یا شوگر ہو گیا، انگلی میں سڑان پیدا ہو گیا، تو پھر ڈاکٹر یہ کہے گا کہ یہ آپ انگلی کاٹ دیجئے، آپ کا جسم محفوظ رہے گا، اگر نہیں کاٹیں گے تو آپ کا جسم خراب ہو جائے گا۔ تو ایک چیز ہے آپ کی پوری ذات، پوری باڈی، اور دوسرا ہے آپ کی ایک انگلی، کس کو قربان کرنا ہے، کس کے لیے؟ ہر عقل مند بولے گا انگلی کو قربان کر دو پورے جسم کے لیے۔ معلوم کیا ہوا؟ جسم صحت مند ہے، انگلی بیمار ہے، بیمار ادنا درجے کا ہوتا ہے، صحت مند اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، تو بیمار کو قربان کرنا پڑا صحت مند کے لیے، اور یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہوئی۔ یعنی بیماری میں آپریشن کرنا کوئی خلاف عقل بات نہیں ہوتی ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بہت سے جانوروں میں ایسے ہیں جو جن کی غذا چونٹیاں ہیں، پتنگے ہیں، یہ سب ان کو کھا کر جیتے ہیں، لیکن ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں، آپ کے رشتہ دار آ گئے، داماد آ گئے، سمدھی آ گئے، گھر کے مہمان بن گئے، تو اس موقع پر آپ نے محنت سے جو خون پسینہ بہا کر پیسہ کمایا، کس کے لیے کمایا؟ اولاد کے لیے کمایا، بیوی کے لیے کمایا، سالے کے لیے تو نہیں کمایا، داماد کے لیے تو نہیں کمایا، سمدھی کے لیے تو نہیں کمایا، لیکن جب یہ مہمان بن کے آ جاتے ہیں، اپنے محنت کا پسینہ انہیں کیوں کھلاتے ہو؟ اگر اس وقت کوئی پوچھے بھئی آپ کو عقل ہونی چاہیے، یہ پیسہ آپ کس کے لیے کما کے رکھے ہو؟ اولاد کے لیے رکھے ہو۔ پھر داماد آ گیا تو کبھی چکن مندی، کبھی مٹن مندی، کبھی فش مندی، کبھی وہ بریانی، یہ سب کیوں اڑا رہے ہو؟ عقل نہیں ہے آپ کو؟ تو وہاں پر کوئی لاجک پیش نہیں کریں گے، اسے کہیں گے بے وقوف ہو گئے آپ، میں کمایا ہوں اگرچہ کہ اپنی اولاد کے لیے، لیکن اس وقت ان رشتہ داروں پر خرچ کرنا کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے، یہ فطرت کا اصول ہے، یہ قانون اور طریقہ اور اخلاق ہے کہ اس طرح قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں لوگ دیسی مرغیاں پالا کرتے تھے، اور اسی نیت سے پالتے تھے کہ میری بہن آئے گی تو یہ مرغی کاٹیں گے، بھائی آیا تو وہ مرغا کاٹیں گے، اور مرغیاں پالتے وقت ہی اپنے رشتہ داروں کے آنے پر کاٹنے کی نیت سے پالا کرتے تھے۔
تو اس وقت کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے کہ بھئی ان کو اس واسطے پال رہے ہو کہ آپ کو کاٹنا ہے. یہ قربان کرنا خلاف عقل چیز نہیں ہے، تبھی قربان کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں بہت سے ڈاکٹروں نے بھی یہ اصول بتایا ہے. آپ کو اس سے پہلے بھی مثال سے سمجھایا گیا کہ وائٹ سیلز ہوتے ہیں انسان کے اندر، وہ کم ہو جاتے ہیں تو انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں جو دوسرے سیلز ہوتے ہیں وہ ان کو کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے. اس کو کھلا پلا کر مضبوط کرو تو پھر آپ کے وائٹ سیلز کمپلیٹ 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہو جائیں گے، تو پھر آپ صحت مند رکھیں گے. تو اب بتائیے جو وائٹ سیلز کم ہوتے جا رہے ہیں، کیوں کم ہو رہے ہیں؟ اس واسطے کہ آپ میں وہ نیگیٹیو سیلز بڑھ رہے ہیں، وہ ان کو کھا کے ختم کر رہے ہیں. آپ ان نیگیٹیو سیلز کو ماریں گے، وائٹ سیلز بڑھیں گے، تب جا کر آپ زندہ رہیں گے. تو ہم یہ کہیں گے بھئی آپ ان نیگیٹیو سیلز کو کیوں مار رہے ہو، ان بیکٹیریاز کو کیوں مار رہے ہو؟ انہیں بھی زندہ رہنے دو، انہیں بھی جینے دو، ان کو بھی جینے کا حق ہے. نہیں، ہم کو ان سے زیادہ جینے کا حق ہے، تو ہم بھی کہیں گے جانوروں سے زیادہ ہم کو جینے کا حق ہے. ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ جانور سے زیادہ انسان خطرے میں پڑ جائے. ایسی آزادی نہیں دی جا سکتی جس سے جانور آزاد رہے اور انسان قید میں ہو جائے. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے، پورا نظام کائنات یہ ہے کہ سالانہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ہو یا باہر کی دنیا میں ہو، بہت سی عورتوں میں سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، جوں میں جان بھی ہوتی ہے، کنگھی کر کے جوں کو نکال کر مار دیا جاتا ہے. بتائیے جوں کا کیا قصور ہے؟ وہ پیدا ہوتی ہی سر میں ہے، رہتی ہی سر میں ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ جینے دیجئے اسے سر میں، کیوں نکال کر اسے مار رہے ہو؟ لیکن وہاں پر کوئی عقل مند یہ نہیں بولتا کہ نہیں ٹھیک ہے رہنے دیجئے، اس کی زندگی وہیں پر ہے، وہیں جی رہے، جینے دیجئے. اپنا سر بچانا ضروری ہے جوں کے مقابلے میں. تو ہم یہی کہتے ہیں اللہ کا حکم بچانا ضروری ہے اپنی عقل کے مقابلے میں. اللہ کا حکم بچانا ضروری ہے اپنی عقل کے مقابلے میں. اور انڈیا میں، انڈیا کے باہر ڈنمارک جو ملک ہے، اس میں ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کا نام ہے فیرو. اس جزیرے میں غیر مسلم بھائیوں کی ایک رسم چلتی آتی ہے. اور وہ غیر مسلم کون ہیں؟ پورا ان کی برادری مچھیرے خاندان کے ہیں، مچھلیاں پکڑ کر زندگی گزارنے والے. سال میں ایک مرتبہ ان کی روایت ہے، اور تقریباً وہ 1000 سال سے یہ سسٹم ان کے قوم اور برادری میں چلتے آتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اس جزیرے کے باہر نکل کر پورے سمندر میں چاروں طرف سے جال ڈال کے گھیرا کر کے ویل مچھلیاں جو ہوتی ہیں ان مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے. اور سالانہ اتنے 100 اور اتنے 1000 مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں کہ ایک ہفتے تک سمندر کا پانی بھی لال ہو جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کتنے مچھلیاں مارنے پر کوئی پانی لال ہو سکتا ہے. آپ اسے اگر دیکھنا ہو گوگل میں سرچ کرو، آپ کو ایک فوٹو خود بخود آئے گی جس میں لائن سے ویل مچھلیاں پڑی ہوئی ہوں گی اور سمندر کے کنارے کا پورا پانی لال نظر آئے گا. میں دیکھ کر بول رہا ہوں. تو اب بتائیے ان مچھلیوں کا قصور کیا ہے؟ کیوں مارا جا رہا ہے ان کو؟ ایک رسم ہے، ہم جزیرے کے رہنے والے ہیں، ہمیں سمندری سفر کرنے کے لیے اگر مچھلیاں بڑھتی جائیں گی تو ہماری کشتیاں ڈوب جائیں گی، الٹ جائیں گی، ہمیں اپنی جان بچانا ہے. اس لیے سال میں ایک مرتبہ اس مخلوق کو کم کرنا ہے، تب ہم زندہ رہیں گے. معلوم ہوا سمندر میں جینے والوں کو، جزیرے میں جینے والوں کو مچھلیوں سے خوف ہے تو انہیں مارنا پڑے گا جینے کے لیے. پھر خشکی میں رہنے والوں کو بھی چند جانوروں کو ختم کرنا پڑتا ہے خود جینے کے لیے. اور ہم تو یہاں خود جینے کے لیے نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر جانوروں پہ رحم کر کے کرتے ہیں، جانوروں پر رحم کر کے ہم کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے خادم کا مخدوم کے لیے قربان ہو جانا، خادم کا مخدوم کے لیے قربان ہو جانا کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے. دراصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ بہت علمی بات ہے. خلاف عقل، عقل کامن سینس کے خلاف کسے بولتے ہیں؟ خلاف عقل کا مطلب ہوگا جو چیز امپاسبل ہے اسے بولتے ہیں خلاف عقل، اور جو چیز پاسبل ہے اسے خلاف عقل نہیں بولتے. امپاسبل
کیا چیز ہو سکتی ہے؟ امپاسبل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے بولتے ہیں خلاف عقل، اور اسے ہماری اصطلاح میں بولتے ہیں، ہماری ٹرمنالوجی میں بولتے ہیں ناممکن، محال۔ مطلب دنیا میں دو خدا ہونا یہ امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو جانا نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے، یہ خلاف عقل چیز ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس قوم کے نزدیک یہ پاسبل ہے، یعنی کئی خدا ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے عقل سے دیکھا جائے تو وہ کئی خدا کا ہونا تو خلاف عقل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ تو درست ہو رہا ہے۔ اور جو ہو سکتا ہے، یعنی آپ جانور کے گلے پہ چاقو چلاؤ، جانور کٹتا نہیں کٹتا، کٹ جاتا ہے، تو امپاسبل کہاں سے ہوا؟ پاسبل ہے بھئی، قربانی ہو سکتی ہے۔ امپاسبل کسے بولتے ہیں کہ آپ جانور پہ چاقو چلاؤ پھر بھی گردن نہ کٹے، اسے بولتے ہیں امپاسبل۔ تو خلاف عقل کسے بولتے ہیں اس کی بھی تعریف سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے جو لوگ بہت زیادہ عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود عقل سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ معقولات پڑھے ہی نہیں ہوتے ہیں، فلسفہ پڑھے ہی نہیں ہوتے ہیں، منطق کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنے ذام میں یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے انسان کے دل میں اللہ نے جو رحم رکھا ہے اس رحم کے خلاف کوئی بھی بات پیش آ جائے تو اسے ظلم سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ طبعی رحم کے خلاف پیش آنے والی چیزیں ظلم کے دائرے میں نہیں آتی ہیں، طبعی رحم سے باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ظلم کے خلاف میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر طبعی رحم کیا ہے؟ انسان کا دل یہ بولے کہ یہ رحم ہے، شریعت بھی اس کی تائید کرے کہ یہ رحم ہے۔ مثلا آپ سو رہے ہیں، مچھر نے آ کے آپ کے گال پہ کاٹ لیا، تو آپ ہاتھ لے کے مچھر ماریں گے یا یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اور تھوڑا کاٹ لو، تھوڑا اور خون پی لو، جیسے آنے والے مہمان کو بولتے ہیں تھوڑا اور لیجئے، تھوڑا اور کھائیے۔ تو اب جو مچھر آپ کے گال پہ کاٹ رہا ہے اسے وہ تھوڑا اور نوش فرمائیے، میرا خون محترم اور تھوڑا تو نوش فرمائیے، ایسا کوئی بیوقوف نہیں کہتا۔ جب اسے آپ تھپڑ مارتے ہیں تو کوئی یہ کہے گا عجیب آدمی ہو، اپنے گال پہ تھپڑ مار رہے ہو، تو کیا کہو گے؟ میں گال پہ تھپڑ نہیں مارا، میں مچھر مارا۔ تو گال پہ لگا نہیں لگا؟ لگا گال پہ، تو ہم وہی تو بول رہے ہیں آپ کے گال پہ لگا۔ تو پھر بھی اس آدمی کو یہ سمجھا نہیں سکتے کہ بھائی یہ گال پہ نہیں لگا، میں اپنے آپ کو نہیں مار رہا ہوں، یہ کوئی میرے اوپر، میں اپنے آپ پہ ظلم نہیں کر رہا ہوں، یہ عقل اور رحم کے خلاف نہیں ہے، میں مچھر مار رہا ہوں۔ عقل ہوگی تو سمجھے گا۔ ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم جانور پہ جو ذبح کر رہے ہیں وہ کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں پر اپنا خون سے بچانے کے لیے مچھر مار رہے تھے اور یہ کوئی طبعی رحم کے خلاف بات نہیں ہے، ویسے ہی جانور کا بوقت ضرورت ذبح کرنا کوئی رحم کے خلاف بات نہیں ہے۔ لیکن مچھر میں تو سمجھ میں آتا ہے، جانور میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ امتیازیت عقل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ عقل ہوتی تو یہاں بھی سمجھ میں آتا، وہاں بھی سمجھ میں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ یہ سمجھو سب انسانوں کو اللہ نے رحم دیا ہے، اس کے باوجود بھی بندے کو اللہ کا مقرب بننا بھی ضروری ہے۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں اگر اسے سمجھیں، قربا یا قربو معنی قریب ہونا، تو قربانی کے معنی آتے ہیں ایسا عمل جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اسے بولتے ہیں قربانی۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تو قریب ہونے کے لیے اسے اللہ کو خوش کرنا پڑتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تبھی دوسرے مذہبوں میں بھی بلی دینے کی رسم ہے، بلی دینے سے ہماری فلاں دیوی خوش ہو جائے گی، ہمارا فلاں بھگوان خوش ہو جائے گا، اس لیے آپ بکرے کو ہار پہنا کر اور بڑا ہتھیار لے کر اس کے گردن سے مارتے ہیں، کیوں؟ اپنے دیوی اور دیوتا کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اگر قربانی خلاف عقل بات ہوتی تو صرف اسلام میں جائز ہوتی، دوسرے مذہبوں میں منع ہوتی، تو بھی ہم سمجھ سکتے تھے کہ بھئی تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے جتنے مذاہب پیدا کیے کسی مذہب میں بھی قربانی نہیں ہے، صرف اسلام میں کیوں ہے؟ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ سکتے تھے، ورنہ تو یہاں بھی ہم یہی کہیں گے دوسرے مذہبوں میں تھا نہیں تھا ہم اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارے مذہب میں حلال کہا بس ختم، ہم دوسرے مذہبوں سے کمپیر نہیں کریں گے۔ جبکہ دوسرے مذہبوں میں بھی ہے،
تو پھر کیسے منہ اٹھتا ہے یہ بولنے کے لیے کہ قربانی اسلام میں ظلم ہے، عقل کے خلاف ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلتی آ رہی ہے، یہودیوں میں ہے، عیسائیوں میں ہے، ہندو بھائیوں میں ہے، ہر مذہب میں قربانی موجود ہے۔ کیا سارے مذہب کے پیروکار عقل سے پاگل تھے، عقل سے پیدل تھے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قربانی عقل کے خلاف ہے؟ اور یہ سمجھیں، اگر بادشاہ کے دربار میں کام کرنے والا جلاد جو مجرموں کو، کرائم کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ جلاد جو کوڑے مارتا ہے اس کے بیٹے نے کوئی کرائم کر لیا اور وہ سزا میں پکڑا گیا، بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے کہا کہ 100 کوڑے لگاؤ اسے۔ اب کوڑے کون لگانا ہے؟ خود باپ لگانا ہے۔ کس کے حکم پہ لگانا ہے؟ بادشاہ کے حکم پہ لگانا ہے۔ اب وہ باپ یا تو اپنے باپ اور بیٹے کے رشتے کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے رحم کر کے چھوڑ دے، یا باپ اور بیٹے کے رشتے کے رحم کو بازو رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ کے حکم کو پورا کرے۔ اب اس جلاد سے پوچھا جائے تو کیا کہیں گے کہ نہیں، اب میں یہ جاب چھوڑ دوں گا، میرے بیٹے کو نہیں مار سکتا میں۔ بادشاہ ناراض ہو جائے تو ناراض ہو جائے۔ اب یہ کہہ کر اگر وہ جلاد وہاں سے ہٹ جائے گا تو اب دوسرا کرائم ہوگا۔ ایک تو بیٹے نے جرم کیا، دوسرے جلاد نے بادشاہ کی حکم کی نافرمانی کر کے اس نے بھی جرم کیا۔ تو اب اپنے رحم کا دخل لے کر حکم پر عمل کرنے سے ہٹ جانا گویا کہ جرم کہلائے گا۔ اس کے برخلاف اگر وہ جلاد بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جیسے سب کو کوڑے مارتا ہے ویسے اپنے بیٹے کو بھی کوڑے مارا، اور جب بادشاہ کو بات پہنچی کہ جرم کرنے والا مجرم خود جلاد کا بیٹا تھا، پھر بھی اس نے انصاف کرتے ہوئے سب کے برابر اپنے بیٹے کو بھی کوڑے مارا، تو آپ بتائیے اب بادشاہ کے دل میں جلاد کا مقام بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اس کا انصاف سمجھ میں آئے گا نہیں سمجھ میں آئے گا؟ بالکل اسی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ ہمارے رحم کا امتحان لیتے ہیں، ہمارے رحم کا امتحان لیتے ہیں۔ تمہیں اس جانور پہ رحم ہے، دوسری طرف میرا حکم ہے، اب اپنے رحم کی وجہ سے چھوڑو گے یا میرے حکم کی وجہ سے عمل کرو گے؟ تو قربانی دراصل رحم کے خلاف نہیں ہے بلکہ رحم کا امتحان ہے، انسان کی رحم کا، انسان کی عقل کا امتحان ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھنا چاہیے، جانور کو مارنا خلاف عقل یہ چیز اس واسطے بھی نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ سمجھیں کہ جانور کو بھی پوری لائف میں تکالیف آتی ہیں جیسے انسانوں کو آتی ہیں۔ ہمیں سردی، گرمی، بخار، نزلہ، پیٹ میں درد، کمر میں درد جیسے انسانوں کو ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی ہوتے ہیں ویسی چیزیں۔ تو تکلیف سے انسان جب گزرتا ہے تو جانور بھی گزرتا ہے۔ ہماری تکلیف کی ایک انتہا ہے یعنی موت، اس کے بعد ایک سسٹم ہے تجہیز تکفین کا۔ انسانوں کی جانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر جب ان پر بوجھ لادا جائے، ہل چلایا جائے، کوڑا لے کے مارا جائے تو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، جانوروں کو کوڑے لے کے مارنا تو ظلم نہیں ہوتا، جانوروں کو اللہ کے نام پہ قربان کر دینا ظلم ہوگا۔ یعنی زندگی بھر مار مار کے کام لیتے رہو تو بھی وہ رحم کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر ذبح کر دو تو رحم کے خلاف ہے۔ ہم یہ بولتے ہیں بوقت ضرورت جانور کو مارنا بھی ظلم نہیں ہے، بوقت ضرورت ذبح کرنا بھی ظلم نہیں ہے۔ مارنا بھی ضرورت ہے جیسے کہ تم کرتے ہو، اور ذبح کرنا بھی ضرورت ہے جیسے کہ ہم کرتے ہیں۔ نہ وہ چیز عقل کے خلاف ہے، نہ یہ چیز عقل کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے بہت اہم بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اہم بات فرماتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، جتنے لوگ عقل سے کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کو عقل ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ جتنے اسلام کے احکام ہیں ان احکام کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اصول یہ ہے، انسانوں کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر انبیاء کی عقل شروع ہوتی ہے، انبیاء کی عقل جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں وہ ہوں گی کہ
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس حکم کی مصلحت نہیں بیان کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں بتایا ہو، لیکن اس حکم کی حکمت نبی کو بھی معلوم نہیں ہوگی. پھر بھی انبیاء نے بھی عمل کیا، اپنی امت کو بھی حکم دیا. تو شریعت عقل کے باہر شروع ہوتی ہے، شریعت عقل کے اندر نہیں آتی. عقل جہاں ختم ہوئی شریعت وہاں سے شروع ہوئی. یہ خود دلیل ہے کہ ہمارا دین آسمانی ہے، ہمارا دین انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. اگر انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا تو اس میں جتنے احکامات ہوتے سب احکامات عقل کے موافق ہوتے، کیونکہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، عقل کے موافق ہے. بہت سی چیزیں عقل کے خلاف ہیں، تو یہ دلیل ہوئی کہ انسان نہیں بنائے، تبھی انسانوں کی عقل میں نہیں آ رہی یہ باتیں. چنانچہ اگر عقل کی بات مانی جائے، حضرت تھانوی لکھتے ہیں عقل سے بات کرنے والوں کو سمجھانا بیکار ہے، شریعت سے بات کرنے والوں کو سمجھانا آسان ہے. ہم یہ بولتے ہیں پہلی بات، قربانی کرنا اگر عقل کے خلاف ہے تو ہمیں بھگوت گیتا سے کوئی شلوک پیش کرو، بتاؤ اس میں کہ بھگوت گیتا میں جانور کی قربانی کو ظلم لکھا ہے. رگوید یجروید اتھروید سے بتاؤ کہ اس میں ظلم لکھا ہے. کوئی منوسمرتی کا کوئی ہمیں اشلوک پڑھ کے سناؤ، کوئی چیپٹر پڑھ کے سناؤ کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ ظلم ہے. معلوم ہوا مذہبی کتابوں کا حوالہ ایسے موقع پر دیا نہیں جا رہا ہے. کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کرنا درست ہے، اور عقل سے بات کرنے چلے ہیں. اور عقل سے بات کریں گے تو عقل بعض لوگوں کی اتنی ماری جاتی ہے اسے منہ لگانا بھی بیکار ہے. اس کی 2-3 مثالیں حضرت تھانوی فرماتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے زمانے میں یعنی حضرت تھانوی کے زمانے میں بعض عقل کے پیدل ایسے بھی تھے جو غلاظت کرنے کے بعد خود کھا لیتے تھے. غلاظت کرنے کے بعد خود کھا لیتے تھے. کتنی گندی بات دکھتی ہے. جب اس بے وقوف سے پوچھا گیا جو بہت عقل مند شمار ہوتا تھا، لوگ اس کی سیوا بھی کرتے تھے، اس کے پیچھے بھی جاتے تھے، اسے مانتے بھی تھے، تو جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم گندگی کھاتے ہو تو اس کا جواب کیا ہے سنیے. اب اس کا جواب کیا ہو سکتا دیکھ سوچیے. وہ کیا کہنے لگا؟ میرے اندر سے نکلی ہوئی چیز میرے اندر گئی تو کیا ہوا؟ میرے اندر سے نکلی ہوئی چیز میرے اندر گئی تو کیا ہوا؟ اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ اسے عقل مند تھوڑی بولیں گے، عقل ماری گئی ہے اس کی. یہ کون سی بات ہوتی کہ بھئی میرے اندر سے نکلی ہوئی چیز میرے اندر گئی تو کیا ہوا؟ تو عقل والے اتنے بھی ایسے بھی ہوتے ہیں. دوسری مثال، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا، کیا لکھا کہ ایک سائنسدان ایسا گزرا ہے جو یہ کہتا تھا کہ شادی کرنا ہو تو اپنی بہن سے کرو. سائنسدان گزرا ہے وہ، امریکہ کا سائنسدان گزرا ہے جو یہ کہتا تھا کہ شادی اپنی بہن سے کرو. لاجک کیا تھی اس کے پاس؟ شادی کیوں کرتے ہو؟ بچے جنم دینے کے لیے، بیوی بنا کے رکھنے کے لیے، خدمت ایک دوسرے کی خواہش شہوت پوری کرنے کے لیے. آپ بتاؤ جس دوسرے خاندان کی عورت سے تم نکاح کرو گے تو وہ عورت تمہارے مزاج کے حساب سے جمے گی نہیں جمے گی؟ تمہارے باپ کی اور تمہاری محنت کی کمائی باہر والی عورت آ کے کھائے گی. تمہاری بہن کو دوسری جگہ دو گے، وہ خاندان اچھا رہے گا نہیں معلوم، سیٹ ہوگا نہیں معلوم. شادی کرنے کے بعد اولاد پیدا کرنے کی جو بات ہے وہ بہن بھی کر سکتی ہے، جب وہ دوسرے کے گھر جا کے اولاد جنم دے سکتی ہے، تمہارے گھر میں کیوں نہیں دے سکتی ہے؟ یہ وہ عقل سے استدلال کر کے لوگوں میں اس بات کو آمادہ کرتا تھا کہ وہ اپنی بہن سے ہی نکاح کریں. اب آپ بتائیں کیا جواب دیں گے اس کا؟ ایسے موقع پر اسے عقل نہیں کہا جائے گا، اسے پاگل کہا جائے گا. ایسے موقع پر شریعت سہارا بنتی ہے کہ اسلام نے منع کیا ہے بہن سے نکاح کرنا، بس حرام، ختم. تم کچھ بھی لاجک بولو، بچے جنم دے سکتی، فلاں کر سکتی، مزاج جم سکتا، کچھ بھی ہو جائے، اسلام میں حرام ہے تو بس حرام ہے. تو عقل کوئی بنیادی دلیل نہیں ہے کہ جو عقل میں آئے وہ حلال ہو جائے، جو عقل میں نہ آئے وہ حرام ہو جائے. اور تو اور آپ نے دنیا میں ایک ایسے ملک کا نام بھی سنا ہوگا، گوگل میں سرچ کر لیں، ایسا ملک بھی ہے دنیا میں جہاں پر انسان کی عمر 50 سال سے گزرنے کے بعد لوگ اسے کاٹ کے کھا لیتے ہیں. آپ سرچ کر لیں، وہاں پر 50-60 سال ہونے کے بعد انسان کو دفن نہیں کرتے جب وہ انتقال ہو جاتا ہے،
بلکہ انتقال ہونے کے بعد نہلا دھلا کر اسے ٹکڑے کر کے ذبح کر کے کھا لیتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ان لوگوں کے پاس بھی دلیل ہے، لاجک ہے ان کے پاس بھی۔ کیا دلیل ہے؟ انسان زندہ رہنے کے لیے کتنے پروٹین کھاتا ہے، بہت سے نام ہیں اس کے، وٹامن ڈی، وٹامن سی، وٹامن بی، وٹامن فلاں، یہ سب انسان استعمال کرتا ہے۔ 50 سال تک کوئی انسان اتنے وٹامنز کھاتا رہا تو اس کے گوشت میں کتنے وٹامنز ہوں گے؟ اب وہ انتقال ہونے کے بعد اگر ہم زمین میں دفنا دیے، وہ سارے وٹامنز کیڑے کھا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اگر ہم کھائیں وہ وٹامنز تو کیا غلط ہوا؟ یہ اس کی دلیل ہے، اور سائنسدان ہیں وہ لوگ، اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے، یہ پاگلوں کا مجمع ہے جو انسانوں کو بھی کھانے کو عقل کے خلاف نہیں سمجھ رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جانور کھانے کو عقل کے خلاف سمجھ رہا ہے۔ یعنی انسان کو کھا لے تو لاجک ہے، اور پھر انسان اگر جانور کھائے تو وہ لاجیکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز حلال حرام ہونے میں ہماری عقل کا دخل نہیں ہے، اللہ کا حکم کافی ہے بس۔ اس لیے ہمیں اگر قربانی کی حکمتیں سمجھ میں بھی نہ آئیں تو بھی ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا۔ اللہ کے حکم کو نہ ماننا اللہ کے حکم سے بغاوت ہے، باغی کہلائے گا، وہ شخص نکسلائٹ کہلائے گا، ٹیررسٹ کہلائے گا جو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا۔ کیسے؟ 2 مثالوں سے سمجھ جاؤ پھر بات ختم ہو جائے گی۔ پہلی مثال، اللہ رب العزت نے قربانی کی جو سنت ہمیں دی ہے، کہاں سے دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا ہوا؟ بیٹا ذبح کرو۔ بیٹا کب ملا؟ 90 سال کی عمر کے بعد، بہت دعاؤں اور تمناؤں کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کے ذبح کا حکم ملا، کیا کسی حدیث میں آج تک کسی نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے یہ کہا ہو، اے اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے، اس نے کیا غلطی کی ہے، اگر کچھ جرم ہو گیا ہے تو مجھے سزا دیجئے، میرے بچے کو کیوں آپ سزا دے رہے ہیں، میں معافی چاہ لیتا ہوں، میں اس کی جگہ قربان ہو جاتا ہوں؟ ایسا کوئی جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ حکم ہوا، فوراً بیٹے کو ذبح کرنے لے چلے، اور بیٹے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، امتحان ہے، اور بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور لیٹ بھی گیا، چاقو گلے پہ چل بھی گئی۔ اللہ نہ کرے، 100 بار اللہ نہ کرے، اس وقت حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، اس کے بعد سے اللہ مسلمانوں کو یہ حکم دیتے کہ تمہیں اپنا بیٹا ذبح کرنا ہوگا، تو اس وقت ہمارے لیے کیا یہ بات آسان تھی؟ اور پھر سمجھو، ہمارے لیے بات مشکل تھی اور مشکل ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں یہ بات مشکل نہیں تھی۔ تبھی حضرت عبداللہ کے والد عبد المطلب کیا منت مانے کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹا اللہ کے راہ میں قربان کروں گا۔ کیا معلوم ہوا؟ اس زمانے میں اولاد کو قربان کرنا بھی کوئی معمولی کوئی بڑی بات نہیں تھی، تبھی جا کے 10 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹا قربان کرنے کی منت مان رہے ہیں۔ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، زمانے جاہلیت تھا، تو ان لوگوں کے لیے اولاد ذبح کر دینا بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تبھی حضرت عبد المطلب نے منت مانی اور عبداللہ کا نام وہ قرے میں آیا، اور ایک ایک بار نام اٹھاتے جاتے، 10 اونٹ ان کے بدلے ذبح کرنے کے لیے رکھے جاتے، 10 بار پرچی اٹھائی گئی، 10 بار بھی عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں ان کا نام آیا، تو 10 بار کے بعد 100 اونٹ ان کے بدلے میں قربان کیے۔ معلوم ہوا بیٹے کو ذبح کرنے کی رسم کسی نہ کسی زمانے میں پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ اگر اس وقت بیٹا ذبح ہو جاتا، ہم سب کو حکم ہوتا بیٹا ذبح کرو، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے یا تو بیٹا ذبح کرو، بیٹا ذبح کرنے کے بجائے تم ایک دوسرا جانور ذبح کر دو، تو ہمارے لیے کون سا حکم آسان تھا؟ جانور ذبح کرنا آسان تھا، تو ہم اس وقت فوراً مان لیتے کہ اللہ نہیں بیٹا چھوڑ دو، جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ جب بیٹے کے مقابلے میں کمپیئر کرتے ہوئے جب بیٹے کے مقابلے میں جانور آیا تو اب جانور ذبح ہونا آسان ہے۔ بیٹے کو کمپیئر کیے بغیر ڈائریکٹ حکم آ رہا ہے جانور ذبح کرو، تب بول رہے
کیسا ذبح کر سکتے جانور؟ عقل میں نہیں آ رہا ہے، رحم کے خلاف ہے، ظلم ہے۔ معلوم ہوا جب تمہارے لیے اس سے بڑی مصیبت آتی ہے تب چھوٹی مصیبت ہلکی لگتی ہے۔ ہمیں چونکہ بڑی مصیبتیں نہیں آئی ہیں اس لیے چھوٹی مصیبت بھی بڑی لگ رہی ہے جبکہ وہ مصیبت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم پہلے بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا، پھر دمبا ذبح ہوا ہے۔ ویسا ہر انسان کو یہ بولتے اپنے بیٹے کو لٹاؤ، اس پہ چاقو چلاؤ، چاقو چلی ٹھیک ہے جنازہ پڑھ لو، نہیں چلی تو دمبا ذبح کر لو۔ اس وقت آسان ہوتا تھا جانور ذبح کرنا، چونکہ وہ کمپیریزن کے بعد یہ حکم نہیں ہو رہا ہے، ڈائریکٹ ہو رہا ہے، تو اب جانور ذبح کرنا آدمی کو بھاری لگ رہا ہے۔ اتنا بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اب آسان ہے، جانور کا ذبح ہونا کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھو کہ اگر کوئی آدمی جنگ میں ہے، دو ملکوں کی جنگ چل رہی ہے، اس موقع پر اگر کوئی فوجی جنگ سے بھاگ کے آ جاتا ہے تو قانونی طور پر یہ کرائم ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ وہ فوجی دیکھ رہا ہے کہ ہماری فوج ہار رہی ہے اور سامنے والے کی فوج آگے آگے آ رہی ہے، ہمارا مرنا طے ہے، ایسے موقع پر وہ فوجی اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ کر آ جائے، کیا قصور ہے اس کا؟ جان ہی تو بچا رہا ہے، جان بہت بڑی چیز ہے۔ تو اب میدان جنگ سے بھاگ کے آ رہا ہے، ملٹری میں رہنے والا سولجر وہ اگر بارڈر سے بھاگ کے آ جائے تو اپنی جان ہی تو بچا رہا ہے، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ حکومت کی نظر میں وہ مجرم ہے؟ کیونکہ یہ موقع بھاگنے کا نہیں ہے، یہ موقع بھاگنے کا نہیں ہے۔ دوسرے دنوں میں تم چھٹی لے کے آؤ بارڈر سے، ہو سکتا ہے، لیکن جنگ کے موقع پر تم میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح قربانی کے ایام آ گئے، اب یہ موقع قربانی کرنے کا ہے، یہ موقع پہ نہیں بھاگ سکتے۔ 11 مہینے تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ 3 دن جنگ کے دن ہیں، ان دنوں میں تمہیں اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ نہیں مانو گے، جیسے جنگ کا فوجی بھاگ کے آیا تو مجرم ہوگا، ویسے ہی قربانی کے 3 دنوں میں اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی نہیں مانے تو مجرم کہلائیں گے۔ اس لیے حکم الہی سے روگردانی کرنا اللہ سے بغاوت ہے، قربانی اللہ کے حکم کی تعمیل اور محبت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔